خان صاحب بنیادی طور پہ ایک دلیر آدمی ہیں۔ ان کی جو اسیسمنٹ تھی پوری نون لیگ کی وہ یہ تھی کہ خان صاحب 2 دن بھی جیل نہیں گزار سکیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خان صاحب کا ذائچہ پیدائش بہت تکڑا ہے اور وہ ایک دلیر آدمی ہیں۔ خان صاحب کا جو ذائچہ ہے اس وقت وہ سارا بڑا تکڑا ہو چکا ہے، اور نہ صرف ان کو ملکی بلکہ غیر ملکی جو ہے نا آپ سمجھیے کہ پذیرائی وہ حاصل ہے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں یہ ایک بات بتاتا چلوں، اس وقت تمام سیارگان، کیونکہ یہ ہمارا اسٹرالوجی کا علم ہے، تو ذائچہ کہہ رہا ہے کہ 8 کے 8 ستارے جو ہمارے ہیں، 8 ستارے، وہ سارے آپس میں پازیٹیو وے میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ خان صاحب ایک بہت تگڑے آدمی ہیں، دماغی طور پہ صحت مند ہیں۔ ان کی زندگی میں انہوں نے جو بات کی تھی کہ مجھے ہارنا بھی آتا ہے اور ہار کے جیتنا بھی آتا ہے، میری بہت بڑی ٹریننگ ہوئی ہے۔ تو خان صاحب بنیادی طور پہ ایک دلیر آدمی ہے، لہٰذا وہ ان سے ڈیل ویل نہیں کریں گے، ان کی غلط فہمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں مشرق سے لے کے مغرب تک اب صورتحال خان صاحب کی رہائی ایک سمجھیے کہ ایشو بن جائے گی، اور عوام جو ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یہ نظر آ رہا ہے۔ جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ہاروسکوپ، پر ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ بغیر کسی لمبی تحمید کے میں ایک مرتبہ پھر آپ سے عمران خان سے متعلق کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ گزشتہ روز آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو کی جس میں بتایا کہ عمران خان کے لیے ذائچے میں اس سے بہترین وقت جو ہے وہ اب نہیں ہو سکتا، اور آنے والے دنوں میں یا کسی بھی وقت جو ہے وہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اسی تناظر میں بتائیے گا کہ ایک تو عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے اس کی اس وقت تفصیل کیا ہے، اور رہائی سے متعلق سیارگان جو ہیں وہ کیا اس وقت آپ کو ریڈنگز دے رہے ہیں؟ جی بہت مہربانی وسیم صاحب۔ بات یہ ہے کہ ہم نے الیکشن سے لے کے آج تک آپ کے ساتھ متعدد ویڈیو کی، اور الحمدللہ بڑے لوگوں نے دیکھی اور بڑی سہرائیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، اس میں خان صاحب کا جو ذائچہ ہے اس وقت وہ سارا بڑا تکڑا ہو چکا ہے، اور نہ صرف ان کو ملکی بلکہ غیر ملکی جو ہے نا آپ سمجھیے کہ پذیرائی وہ حاصل ہے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں یہ ایک بات بتاتا چلوں، اس وقت تمام سیارگان، کیونکہ یہ ہمارا اسٹرالوجی کا علم ہے، تو ذائچہ کہہ رہا ہے کہ 8 کے 8 ستارے جو ہمارے ہیں، 8 ستارے، وہ سارے آپس میں پازیٹیو وے میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ جو حالات ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں، جیسے آپ سمجھیے کہ اب صورتحال موجودہ حکمران اسے روک نہیں سکتے، اور جو خان صاحب کی رہائی ہے وہ اب کچھ دور نہیں رہ گئی، کیونکہ ان کے ذائچے میں جو زحل تھا وہ پہلے نیگیٹو تھا، اب وہ پازیٹیو ہو چکا ہے، بلکہ انہیں طاقت دے رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قدرت خدا کی ایسی ہے کہ بہت بڑے ستارے جو ہیں وہ اب خان صاحب کی رہائی کے لیے سرگرم ہوتے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں مشرق سے لے کے مغرب تک اب صورتحال خان صاحب کی رہائی ایک سمجھیے کہ ایشو بن جائے گی، اور عوام جو ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یہ نظر آ رہا ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم جب بھی آپ سے عمران خان کے ذائچے اور ستاروں سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، لوگوں نے بھی بہت سارے سوال بھیجے ہوتے ہیں، اس کا جواب جب آپ سے حاصل کرتے ہیں تو دوسری طرف آپ اپنی ریڈنگز کے ذریعے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کا ذائچہ جو ہے وہ بڑا تگڑا ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ کسی بھی لمحے رہا ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو ریڈنگز ہیں ان کی گواہی تو خود بذات خود حکومت کی جانب سے آتی ہے۔ میں گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے بھی ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ ایسا کہا کہ عمران خان صاحب خود جب چاہیں گے وہ باہر آ جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم مذاکرات کا کہتے ہیں، عمران خان صاحب انکار کر دیتے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی کی کنجی ہے وہ تو خود ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہیں گے باہر آ جائیں گے۔ تو سوال میرا یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ واقعی خود نہیں آنا چاہ رہے، وہ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے، وہ اپنے بلبوتے پر عدلیہ کے ذریعے باہر آنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے متعلق کوئی ذائچے میں ریڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں وسیم صاحب
صورتحال یہاں یہ ہے کہ خان صاحب بنیادی طور پہ ایک دلیر آدمی ہیں. ان کی جو اسیسمنٹ تھی پوری نون لیگ کی وہ یہ تھی کہ خان صاحب 2 دن بھی جیل نہیں گزار سکیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خان صاحب کا ذائچہ پیدائش بہت تکڑا ہے اور وہ ایک دلیر آدمی ہیں. قوم کوئی پاگل نہیں ہے جو ان کے پیچھے کھڑی ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ خان صاحب ہمارے اس مطلب دنیا میں وسیم صاحب آپ بھی ماشاءاللہ لوگوں سے ملتے ہیں، میں بھی ملتا ہوں، ہمارے بزرگ بھی لوگوں کو دیکھتے رہے ہیں. کیا پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص آیا جس نے دستخط کیے ہوں تو وہ قمیض جو ہے کروڑوں روپے میں چلی گئی؟ بتائیے کوئی ایک بندہ آیا تو آپ ہسٹری کنگھالیے، مجھے بھی بتائیے، مجھے بھی خوشی ہوگی. دیکھیں وسیم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عزت دے اللہ دیتا ہے. اور بات یہ ہے کہ خان صاحب ایک بہت تگڑے آدمی ہیں، دماغی طور پہ صحت مند ہیں. ان کی زندگی میں انہوں نے جو بات کی تھی کہ مجھے ہارنا بھی آتا ہے اور ہار کے جیتنا بھی آتا ہے، میری بہت بڑی ٹریننگ ہوئی ہے. تو خان صاحب بنیادی طور پہ ایک دلیر آدمی ہے، لہٰذا وہ ان سے ڈیل ویل نہیں کریں گے. ان کی غلط فہمی ہے. وہ جب بھی باہر آئیں گے اپنے عدلیہ کو دیکھتے ہوئے باہر آئیں گے. اور اب جو ستارے ہیں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ زحل نیگیٹو تھا، زحل اب پازیٹیو ہو چکا ہے. اب تو ذائچے کا قانون ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ خان صاحب کو جیل میں رکھ سکیں. خان صاحب نے باہر آنا ہی آنا ہے، بلکہ یہ جتنی دیر اس کو اندر رکھیں گے یہ جو لاوا ہے عوام کا یہ پکتا رہے گا اور صورتحال ان کی سمجھ سے باہر ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا پاکستان تحریک انصاف کے اگر ذائچے کی بات کریں، اگر آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف جو بطور ایک سیاسی جماعت ہے اس کی ذائچے کی ریڈنگز اگر آپ عمران خان کے ذائچے سے لیں تو سوال میرا یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اپنی پارٹی سے کچھ نالاں بھی ہیں، کیونکہ عمران خان جو نظریہ رکھتے ہیں وہ ان کی پارٹی کے بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں غالباً وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے یا وجہ جو بھی ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ کو بطور ایک سیاسی جماعت عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ بھی مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی وسیم صاحب، آپ کا سوال پہلے بھی آپ نے یہ کیا اور بہت لوگ یہ سوال مجھے پوچھتے ہیں. ظاہر ہے جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو آسٹرولوجر اپنے علم کو کنگھالتا ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. تو آپ کا جو سوال ہے اس میں جو آج تک ریڈنگ میں پہنچا ہوں، اگر تو خان صاحب کے کرنٹ اس حالات میں بچے آگے باہر اور یہاں پہ آگے انہوں نے احتجاج شروع کیا تو یہ ان کی سمجھ سے باہر باتیں ہو جائیں گی. اگر ان کے بچے میدان میں آ گئے تو میں آپ کو آج پریڈکشن دے رہا ہوں کہ سیلاب ایک نکلے گا، سیلاب، اور اس کے سامنے کوئی چیز نہیں آئے گی. اگر بچے ان کے اس پارٹی میں آ گئے، انہوں نے آ کے لیڈ کی پارٹی کو، تو پارٹی بہت تگڑی ہو جائے گی. موجودہ جتنے بھی میں نے ان کے لیڈران کے ذائچے بنائے ہیں، چند ایک ہیں جو بہت زبردست جن کے ذائچے ہیں، ورنہ میجورٹی یہاں پہ لوگ صرف ایسے سمجھیں کہ وہ ایک ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑنا چاہ رہے ہیں. ان کی اپنی سپیڈ 0 ہے. خان صاحب جتنا دلیر آدمی کوئی بھی نہیں ہے. یہ ذائچہ پیدائش کی بات ہے، کیونکہ خان صاحب دلیر ہیں لہٰذا ان کے موقف میں تبدیلی نہیں آ سکتی. لوگ ان کو سمجھنے میں مطلب اس وقت تک ناقص ہیں کہ ان کو وہ سمجھ سکیں. خان صاحب ایک دلیر آدمی ہیں اور دلیر آدمی آسانی سے شکست تسلیم نہیں کرتا. وہ جو کہتے ہیں کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، تو ابھی بھی ان کے ماشاءاللہ وہی صورتحال ہے اور وہ ایسے ہی رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کا سوال بھی تھا اور آپ نے گزشتہ روز اپنے یوٹیوب چینل پر اس سے متعلق گفتگو بھی کی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو سیارگان اور ان کے جو ذائچے ہیں اس سے متعلق عمران خان کا جو ایک عالمی دنیا میں کردار ہے، ان کا جو ایک وہاں پر تشخص ہے، پرسونا ہے، اس سے متعلق بھی آپ نے کوئی ریڈنگز حاصل کی، اور اگر حاصل کی تو وہ کیا جواب ملا؟ جی میں نے تو بالکل، بلکہ آپ اگر وسیم صاحب ہماری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں تو میں ایک واحد شخص تھا جس نے کہا تھا اب انٹرنیشنل لیول پہ دباؤ آئے گا اور دباؤ ان کی برداشت سے باہر ہوگا. اس وقت امریکہ میں الیکشن نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد امریکہ میں الیکشن ہوئے، صدر ٹرمپ جیت گئے، اور اس کے بعد ہر آنے والا دن آپ کے سامنے ہے کیا صورتحال ہے. یہ صورتحال میں ابھی اور شدت آ رہی ہے. جو 2-3 چیزیں اور سامنے آنے والی ہیں جو ابھی ہڈن ہیں، اس سمت میں ستارے چل پڑے ہیں.
جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب صورتحال وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی، اب میدان کلیئر ہے اور خان صاحب ہیں اور ان کی جو موومنٹ ہے وہ ہر آنے والا دن اب اسٹرانگ ہوگی انشاءاللہ۔